الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ غلام علی اصغر فرقان چراغ، خیریت سے آپ سب لوگ؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب مبادئ العربیہ میں منصوبات کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی علی اصغر؟ منصوبات کے بارے میں۔ اور بات ہم نے مفعول فی تک پڑھی تھی، ظرف مفعول فی، ظرف مفعول فی، ٹھیک ہے نہیں جی؟ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مفعول فی یعنی ظرف، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب یہاں پہ کچھ اس کی تمرینیں تھیں، اس کو تھوڑا سا غور کیجئے۔ دل علی المفعول فی، مفعول فی معین کیجئے، یعنی بتائیے، مفعول فی بتائیے، ٹھیک ہے، مفعول فی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم، یقول الانسان یومئذ این المفر، بتائیے کہاں ہے مفعول فی اس میں جی؟ اینا ظرف پہ نہیں، این المفر، یا مفر فرار ہونے کی، اینا وہ ہے ظرف، ٹھیک ہے۔ یا فصبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل جہاد میں تو یہ منصوب، ومن آناء اللیل فسبح، اطراف النہار، اطراف بھی بولیے کس چیز میں آئے گا؟ یہ جو آخر میں ہم نے پڑھے تھے کون کون سی چیزیں، اطراف مصدر آ گیا نہیں جی؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال موعدکم یوم الزینۃ، تو منصوب کہاں ہے؟ نہیں، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ہے۔ یا امام علی علیہ السلام تک بسم اللہ الرحمن الرحیم، تکلموا تعرفوا فإن المرء مخوض تحت منصوب ہے، اس لیے کہ انسان اپنی زبان کی من مولا کانت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من رضی بالعافیت ممن دونہ ممن فوقہ، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ ایسے، یا نیچے دیکھیے، فی ایہ یومیہ، فی ایہ یومیہ من الموت افروا، ایوم یوم لم یفتح ہے یوم، ہے نہیں؟ حتی اذا طفت سبعا حول قبتہ، حول، ٹھیک ہے، سبعا، سبعا گنتی میں آ جائے گا نا جو نیابت میں عدد جی جی۔ اس کے بعد لیکن جلست قربہ زید، قربہ مفعول فی، خرجنا من المدینہ طلوع الشمس، طلوع، یا ناما نصف اللیل، تو نصف یا بعض، یہ دونوں کیا ہیں؟ مفعول ظرف ہیں، لیکن یہ کس چیز میں آئیں گے؟ جو کلیت پہ دلالت کرے، جو جزئیت پہ دلالت کرے، جو یعنی ظرف کی نیابت کر رہے ہیں، ظرف کی کنت آتی صباحا، ٹھیک ہے، یا اقام سما مثلا۔ اب ہے مفعول معہ، مفعول معہ، سوال، ٹھیک ہے، مفعول معہ، ٹھیک ہے، ما هو المفعول معہ، ٹھیک ہے، ما هو المفعول معہ، مفعول معہ کیا ہے؟ مفعول معہ کیا ہے؟ یا متى يمتنع العطف بالواو فيحتم النصب، کب؟ دیکھیے واو، اب اصل واو میں کیا ہے؟ واو کی اصل کیا ہے؟ عطف ہونا ہے نا، واو کی اصل عاطفہ ہونا ہے، لیکن ایک واو مفعول معہ ہے، تو بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مفعول معہ کو کب مفعول معہ بنے گی؟ جب وہ عطف نہ ہو، معیت میں صراحت رکھتی ہو، تو یہی سوال ہے کہ کب واو عاطفہ معیت میں صراحت رکھے گی کہ منصوب دیا جائے گا اور عطف منع ہوگا؟ متى يمتنع العطف بالواو، ٹھیک ہے، کب عطف بالواو منع ہوگا؟ جب منع ہوگا تو پھر فیحتم النصب، اور نصب حتمی ہوگا، کب؟ تیسرا سوال، متى تتعین الواو للعطف، کب واو
عطف کے لیے معین ہے. جب عطف کے لیے معین ہو جائے گی سوال مسئلہ یہی ہے جب تک واو بولیے قائم ہے عطف میں ممکن ہے تو پھر معیت نہیں مان سکتے آپ. اور عطف یہی کہنا ہے کہ کب عطف کے لیے معین ہے جب عطف کے لیے معین ہو جائے گی تو نصب منع ہے معیت نہیں ہو سکتی ہے نہیں. تو یہی سوال ہے کہ واو کب عطف کے لیے معین ہوگی کہ نصب معین منع ہو نصب منع. سوال یہ ہے کہ المفعول معه هو اسم منصوب مفعول معه ایک ایسا اسم منصوب ہے بعد واو جو واو کے بعد ہوتا ہے لیکن بے معنی واو مع کے معنی میں ہوتی ہے جیسے سرتو ول جبلا. دیکھیے واو کے بعد کیا ہے جبلا ہے نہیں یعنی پہاڑ کے ساتھ لگتے. تو الجبلا مفعول معه ہے واو معیت کے بعد فائدہ. ابھی کہنا ہے یشترط فی المفعول معه ثلاثه امور تین امور اس میں شرط ہیں لکھ لینا. سب سے پہلا بات تو یہ مفعول معه فضلہ ہوتا ہے یعنی رکن کلام نہیں ہوتا رکن کلام نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے. آئیے اور انت تقدمہ جملتون ٹھیک ہے. انت تقدمہ اس سے اوپر مقدم ہو کس کے مفعول معه کے اوپر ہو کہاں پلٹ رہا ہے مفعول معه کی طرف جملت ٹھیک ہے. انت تقدمہ اس سے اوپر پہلے مقدم ہو ایک جملہ جیسے یہ کہہ رہا سرتو ول جبلا تو جبل سے پہلے سرتو پورا جملہ مقدم ہے یا نہیں سرتو فعل و فاعل اور یہ مفعول معه فضلہ ہوتا ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ واو معیت میں نص رکھتی ہو یعنی صریح ہو. یعنی کیا مطلب واو اس طریقے سے معیت میں صریح ہو کہ اسے عطف ماننا ممکن لا یصح العطف بها اس کے ذریعے عطف کرنا صحیح نہ ہو. یعنی مفعول ما تبھی بن سکتا ہے واو کے بعد کہ جب وہ واو معیت میں صراحت رکھتی ہو عاطفہ نہ لے سکتے ہو. جیسے سرت والحبل والجبل میں ادھر دیکھیے کیا آپ واو عطف مان سکتے ہیں اسے سرت کیوں نہیں عطف کیوں نہیں مان سکتے واو معیت ہے تبھی تو مفعول ما ہے جبلا. جی سرتو والجبلا میں اگر جبلا مفعول ما ہے یہ اس کا مطلب واو معیت میں صراحت رکھتی ہے عاطفہ نہیں ہو سکتی ورنہ عاطفہ اگر ممکن ہوتا تو پھر یہ مفعول ما نہیں ہو سکتا تھا عاطفہ ہی مانا جاتا. تو اس کا مطلب یہ واو معیت ہے عاطفہ کیوں نہیں مان سکتے وجہ بتائیے. وہ تو انہوں نے مثال دے رکھی وہ تو اس لیے ہے لیکن معیت کیوں نہیں ہے میں اسے عاطفہ کیوں نہیں ہے میں اسے چلیے میں ایک والجبل پڑھ رہا ہوں اسے پڑھ سکتا ہوں یا نہیں سر تو فعل و فاعل ہے ہاں تو اس کے اوپر میں عطف کروں جبل کو یا سرتوا سعیدن سرتوا سعیدن سرتوا سعیدن کہوں بتائیے کیا پرابلم ہے بولیے ادھر ادھر کی گھمائے میں یہ کہوں سرتوا سعیدن کیوں نہیں کہہ سکتا میں واو کو عطف ماروں سرتو یعنی میں فائل پہ سعید کو عطف کروں یعنی میں نے اور سعید نے سیر کی کیا پرابلم ہے کیوں صحیح نہیں ہے میں وہی تو پوچھ رہا ہوں وجہ بتاؤ جبکہ سامنے کی وجہ ہے تو آپ کو پتا ہے سب کو. عطف کرنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اگر ضمیر متصل پہ آپ عطف کر رہے ہیں تو تب تک اس کے منفصل کے ذریعے تاکید نہ لے آئیں تب تک عطف نہیں کر سکتے. سرتو انا اگر ہوتا اس سرتو کی تو کی تاکید ایک منفصل ضمیر کے ساتھ لاتے سرتو انا تب واو کو آپ عاطفہ لے سکتے تھے کیونکہ عطف ضمیر متصل پہ عطف کرنے کی شرط یہ ہے کہ ضمیر متصل پہ عطف نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کی ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید لائیے پھر ہو سکتا ہے. اگر اس کی ضمیر منفصل ہوتی سرتو عطف کے بعد انا ہوتا پھر آپ اسے آپ جبالہ نہیں پڑھ سکتے تھے پھر تو آپ عاطفہ ہی مانتے کیونکہ یہاں پر واو عاطفہ ہو نہیں سکتی صراحت رکھتی ہے معیت میں لہٰذا یہ اب مفعول ما ہے والجبلہ. سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمپل سی بات تھی بالکل. علی اصغر اس مثال میں واو عاطفہ کیوں نہیں ہو سکتی اس لیے کہ سرتوں میں اگر ہم اسے واو کو عاطفہ مانے
تو یہ غلط ہے، کیونکہ صرتوں میں ضمیر متصل پہ عطف کرنا جب تک صحیح نہیں، جب تک ضمیر منفصل کے ذریعے یا تو اس کی تاکید نہ لائی جائے، یا تو اس میں ظاہر پہ عطف ہوتا ہے، یا اگر ضمیر پہ ہو رہا ہے تو ضمیر متصل پہ، تو پھر اس کی منفصل کے ذریعے تاکید آئے تب صحیح ہے۔ اب یہاں پہ تاکید نہیں ہے، اس کا مطلب واو عاطفہ ہو نہیں سکتی تو یہ مفعول ما ہو سکتی ہے صراحت۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ واو معیت جبھی ہو، مفعول ما کی شرط یہ ہے کہ واو جو ہو معیت میں صریح ہو، تو والجبل میں واو معیت کے اندر صریح ہے، صراحتاً معیت کے معنی میں۔ اگر یہ عاطفہ نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ بتا دی۔ یہ تین شرطیں ہیں مفعول ما میں۔ پہلی شرط مفعول ما فضلہ ہوتا ہے، فضلہ یعنی رکن کلام نہیں ہوتا، آپ صرف تو کہیے جملہ پورا ہے نہیں، اور اس سے پہلے ایک جملہ ہو، مفعول ما سے پہلے ایک جملہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے والجبل میں سے پہلے، جبلہ سے پہلے صرف تو ہے نہیں پورا جملہ۔ تیسرا واو جو ہے معیت میں صراحت رکھتی ہو، بالکل واضح ہو، اس طریقے سے کہ اسے عطف بنانا ممکن نہ ہو۔ یہاں پہ عطف نہیں بنا سکتے، تب ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یمتنع العطف بالواو، اور سوال یہی تھا نا کہ واو کو عطف ماننا کب منع ہے؟ فی ثلاثۃ مواضع، تین مقامات پر۔ پہلا اذا تقدم الواو فعل، اذا اگر واو سے پہلے ایک فعل ہو، او شبہ یا شبہ فعل ہو، مما لا یصلح ان یشترک فیہ ما بعدہ، یعنی فعل یا شبہ فعل ایسا ہو کہ جو صلاحیت نہ رکھتا ہو کہ جس میں وہ اپنے ماں باپ سے مشارکت کرے، مطلب سافر اخوک والصبح، سافر اخوک، اب مثال کے طور پر واو سے پہلے فعل ہے سافرہ، کیا وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ واو مائیت کے بعد صبح سے مشترک ہے یہ؟ بولیے، سافرہ صبح سے مشارکت رکھتا ہے؟ نہیں۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ واو کو عطف لینا کب منع ہے، عطف ماننا کب منع ہے؟ جب کبھی واو سے پہلے ایک فعل ہو اور وہ فعل واو کے ماں بعد سے مشارکت نہ رکھتا ہو۔ بتاؤ سافرہ کا صبح کا کیا تعلق؟ سافرہ کا صبح کا، ہاں تمہارے بھائی نے صبح، ٹھیک ہے، تو اب یہاں واو جو ہے وہ عاطفہ نہیں ہو سکتی، واو عاطفہ نہیں ہو سکتی، واو کے ذریعے عطف یہاں منع ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ والصبح، اگر ہم اسے واو کو عاطفہ مان کے والصبح کہہ دیتے، سافر اخوک والصبح، تو کیا تیرا بھائی اور صبح سفر کرتے ہیں؟ صبح سفر کرتی ہے، تو اس کا مطلب فعل کا واو سے پہلے جو فعل ہے اس کا اس بعد واو سے بعد جو صبح ہے اس سے کوئی اشتراک ہے ہی نہیں، کوئی اشتراک ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب اسے آپ واو عاطفہ نہیں مان سکتے، لہذا صبح کو نصب دیجئے، مفعول ما مانیے، کیونکہ واو عطف نہیں ہے، یہ صراحت رکھتی معیت میں۔ اب صحیح ہے مانا، اب صحیح بیٹھیں گے، تمہارے بھائی نے اور صبح میں سفر کیا، صبح کے ساتھ سفر کیا، یعنی صبح کے وہو مسافر واللیل، اب یہاں واو سے پہلے یہاں سافرہ کا فعل تھا، لیکن مسافر میں شبہ فعل ہے، مسافر اس میں فاعل ہے نہیں، اس میں فاعل ہے، شبہ فعل ہے۔ اب واو کے بعد کیا؟ لیل، لیل اور مسافر کا کوئی تعلق جو عطف مانے نہیں ہوا، بلکہ واللیلہ پڑھی تاکہ واو مائیت سرا۔ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب واو عطف کرنا عاطفہ ماننا ممکن ہو تو مائیت نہیں ہو سکتی، صراحت نہیں رکھ رہی مائیت میں، اس کا مطلب پھر مفعول ما نہیں ہو سکتا۔ مفعول ما جب بھی ہوگا جب مائیت مفعول عاطفہ نہ ہو سکے۔ عاطفہ کب نہیں ہوگی واو؟ ایک موقع تو یہ ہے کہ جب واو کے ماں بعد اس کے ماں باپ قبل اس سے پہلے ایک فعل ہو، واو سے پہلے ایک فعل یا شبہ فعل ہو جو اس کے ماں بعد سے اشتراک نہ رکھتا ہو، اشتراک کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ دوسرا کب واو عاطفہ نہیں ہوگی؟ اذا وقعت اسرا، اذا وقعت اسرا ضمیر متصل غیر مؤکد بالضمیر المنفصل، وہی جو بات میں نے ابھی پیچھے بتائی آپ کو، سر تو انا والی، کیا ہے اس میں؟ جب کبھی واو واقع ہو ضمیر متصل کے بعد، ضمیر اور وہ ضمیر متصل غیر مؤکد بالضمیر المنفصل، ضمیر منفصل سے تاکید نہ کی گئی ہو، جیسے سافر تو وقاقہ میں واو ضمیر متصل کے ساتھ ہے نہیں، تو کے ساتھ، اور وہ ضمیر متصل کی ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید بھی نہیں لائی گئی ہے، لہذا اب اس واو عاطفہ نہیں ہو سکتی، اس لیے وقاقہ پڑھیا خوکا نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھ میں آیا؟ فرقان وجئنا وإیاہ، جئنا وإیاہ، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیے واو جو ہے ضمیر متصل کے ساتھ ہے، نا کے ساتھ ہیں، اس کی تاکید بھی نہیں لائی گئی ہے منفصل کے ذریعے،
لہٰذا یہ عاطفہ نہیں ہو سکتی. یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ واو کب عاطفہ نہیں ہوگی، اور جب واو عاطفہ نہیں ہوگی علی اصغر تو واو مائیت ہوگی. تو واو جب تک وہ عاطفہ سے خارج نہیں ہوگی تب تک مائیت مان نہیں سکتے. اور عاطفہ سے خارج کب ہوگی؟ ایک مقام تو جب واو سے پہلے کوئی فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ واو کے ما بعد سے اس کا ما قبل فعل یا شبہ فعل واو کے ما بعد جو اسم آ رہا ہے اس سے کوئی مشارکت نہ رکھتا ہو. دوسرا جب کبھی واو ضمیر متصل کے بعد آئے اور اس ضمیر متصل کی تاکید بھی نہ لائی گئی ہو ضمیر منفصل کے ذریعے سے، تو پھر وہ واو عاطفہ نہیں ہو سکتی. تیسرا اذا وقت اس طرح ضمیر جر، جب واو ضمیر جر کے ساتھ وسلمت علیہ و اخوتہ. اب علیہ کے ضمیر اس کے بعد ہے یا نہیں، ضمیر مجروری کے بعد علیہ اعلی جار ہاں مجرور ہے یا نہیں، تو واو اس کے بعد ہے، تو یہ واو ان تین مقامات پر یہ واو عاطفہ ہو نہیں سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ وجہ بتا دی. ایک تو جب وہی کہ جب فعل یا شبہ فعل اس سے واو کے ما بعد سے واو کے ما قبل فعل یا شبہ فعل ہو اور وہ واو کے ما بعد سے کوئی مشارکت نہ رکھتا ہو، اشتراک نہ ہو اس میں. دوسرا جب ضمیر یعنی واو ضمیر متصل کے بعد اور اس کی تاکید بھی نہ لائی گئی ہو ضمیر متصل کی ضمیر منفصل کے ذریعے سے، تب واو عاطفہ نہیں ہو سکتی. اور کب؟ واو جب ضمیر جری کے بعد آئے، ضمیر مجرور کے بعد آئے، تب بھی وہ واو عاطفہ نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ تینوں مثالوں میں دیکھ لیجئے، تینوں جگہ پہ واو کے بعد والے اسم کو منصوب پڑھا ہے انہوں نے واو مائیت کے ساتھ، ہے نہیں. اب ہے یمتنع العطف اذا انتفت المشارکۃ بین المعطوف فی الفعل. اب عطف منع ہے کب؟ جب مشارکت دو معطوفوں کے درمیان فعل کے اندر مشارکت منتفی ہو جائے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفتھا کیا ہے؟ الفتھا طبنا وماء باردا. جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ لأنہ یقال، اس لیے کہا جاتا ہے الفت الدابۃ طبنا ولا یقال الفتھا ماء. الفتھا ماء نہیں کہا جاتا ہے. کیوں؟ الفا ہے ہی الف سے، الف تو الف سے ہے اور الف کے معنی گھاس ہے. تو آپ پانی کو تھوڑی کھلا دیں گے، میں نے اسے پانی پلایا، الف نے گھاس کھلائی، ٹھیک ہے، طبن نے بھوسا کھلایا. اور الفتھا طبنا وماء باردا، مثلا میں نے اس کو بھوسا کھلایا اور ٹھنڈا پانی. تو اب یہ واو جو ہے عطف ماننا منع ہے. عطف ماننا منع ہے کیونکہ مشارکت دونوں معطوف کے طبن اور ماء میں، طبن اور ماء میں مشارکت ہے ہی نہیں. طبن جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے. طبن، اب آپ ماں کو طبنن پہ عطف نہیں کر سکتے، ماں ان کو کیوں نہیں کر سکتے؟ واو کو عاطفہ کیوں نہیں مان سکتے؟ اس لیے کہ طبنن جو بھوسا ہے جو بھی وہ کھلانے کی چیز ہے، پانی پلانے کی چیز ہے، لہذا یہ واو مائیت منع ہے، عطف یہاں پر منع ہے. اس لیے کہ جب بھی کہا جائے گا یہی کہا جائے گا الفت الدابۃ طبنا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے الفتھا ماء. ولذالک، اسی لیے وجب ان یکون ماء منصوبا، لہذا واجب ہے کہ یہاں پہ ماء منصوب ہو بفعل مضمر، ایک فعل مضمر کے ذریعے سے جس کی تقدیر اس کا مقدر ہونا ایسے ہوگا پوشیدہ، یعنی ایسے تھا الفتھا طبنا وسقیتھا ماء، پانی پلانے کی چیز ہے، کھلانے کی چیز تھوڑی ہے، اور طبن کھلانے کی چیز ہے، پلانے کی نہیں ہے. لہٰذا ماء کو جو منصوب پڑھیں گے، جی منصوب پڑھیں گے مفعول بہی کے بنیاد پر، لیکن اس کا فعل مقدر ہوگا الفتھا طبنا وسقیتھا ماء. تو یہ ماء جو منصوب ہے ماء باردن وہ کیا ہے؟ مفعول بہی ہے، لیکن اس کا اوپر عطف نہیں ہے طبنن کے اوپر. طبنن بھی مفعول بہی ہے، ماء بھی مفعول بہی ہے، فرقان. لیکن طبنن مفعول بہی ہے الفا کا، مفعول دوم، مفعول دوم، لیکن ماء مفعول دوم ہے سقیتو کا جو کہ مقدر ہے. کیوں مانے ہم اس کے اوپر مقدر، اس فعل کو مقدر کیوں مانے؟ علی غلام علی ماء کو سیدھا طبنن پہ کیوں نہیں عطف کر سکتے؟ کیونکہ طبنن کھلانے کی چیز ہے، پانی پلانے کی، اس لیے اس پہ عطف نہیں ہو سکتا، واو عاطفہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ ابھی کہہ رہے ہیں یترجح، ترجیح رکھتا ہے، نصب دینا، متا کان العطف ضعیفا من جہت المعنی. دیکھیے واو جو ہے وہ اگر وہ عطف میں ضعیف ہو معنی کے اعتبار سے، عطف میں معنی کے اعتبار سے ضعیف ہو تو پھر نصب دینا ترجیح رکھتا ہے. یترجح النصب، واو کے بعد والے اسم کو نصب دینا ترجیح رکھتا ہے. کب؟ متا کان العطف ضعیفا،
جب کبھی عطف کمزور ہو معنی کے اعتبار سے، وذالک، اور ایسا کب ہوگا؟ تو ذالک کا ان تقول، گویا کہ جیسے آپ کہیں کن انت والصدیقہ کل اخی، والصدیقہ کل اخی، کن انت والصدیقہ کل اخی، یعنی اے کن معہو، کن معہو مثل الاخی، ولو قلت، اگر آپ کہتے کن انت والصدیقو کل اخی والصدیقو کل اخی، تو عاطفا صدیق علی الضمیر، تو پھر صادق کو صدیق کو کائے پہ ضمیر پہ عطف کر رہے ہوتے انتا کے اوپر، لکان الصدیق مأمورا بأن یکون ایضا کلف، تو پھر اس کا مطلب بھائی بھی، جی، وہ مأمورا تمہارا دوست بھی ذمہ دار ہوتا کہ اس کی بھی ذمہ داری ہوتی کہ وہ تمہارے بھائی کی طرح بنے، ما من تخاطبہ، وہ انت لا تريد، اور تم یہ ارادہ نہیں کرتے انت امرو کہ تم بھی اپنے بھائی کی اس تمہارے بھائی، یعنی یہاں پہ جو کہہ رہا ہے کن انت کلاخ، تو اپنے بھائی کی طرح ہو، والصدیق، عطف مان لیتے اور تمہارا دوست بھی بھائی کی طرح ہو، جبکہ تم ایسا تھوڑی کہنا چاہ رہے ہو، کون انتا والصدیقہ، تو اپنے دوست کے ساتھ بھائی کی طرح ہو، نہیں، بل تريد ان تأمر مخاطبہ، بلکہ تم ارادہ کرتے ہو اپنے مخاطب کو کہ کہ تو اپنے بھائی کی طرح ہو جا، باقی انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں انشاءاللہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔